مسیح خداوند میں آپ کی سلامتی ہو۔ میں ہوں پاسٹر سرفراز رحمت، ایک مرتبہ پھر صبح کے ان خوبصورت لمحات میں جب چڑیاں چہچہا رہی ہیں، درخت لہلہا رہے ہیں اور یہ اپنی طرز سے اپنے آپ سے خداوند کی عبادت اور اس کی پرستش کر رہے ہیں، تاکہ دن کا آغاز خداوند کی حمد و ثنا سے ہو۔ تو آئیں، جس کو خدا نے اپنی صورت اور اپنی شبیہ پر پیدا کیا ہے، وہ انسان جس سے خدا بے پناہ محبت رکھتا ہے، آئیں ہم بھی خدا ان کی پرستش اور حمد و ثنا کے لیے اپنے آپ کو اویلیبل کریں اور اپنے دن کا آغاز خدا ان کے پاک اور زندہ کلام کے وسیلہ سے کریں، جو ہماری زندگی ہے، جو ہمارا زور ہے، جو ہماری قوت ہے۔ ہاللیلویہ۔ زبور 11 کی کل ہم نے تلاوت کی اور اس میں سے ہم نے سیکھا تھا، پاکو نے ہماری رہنمائی کی، اور آج زبور 12 کی اور ہم پڑھتے ہیں۔ اور زبور 12 میں کچھ یوں مرقوم ہے: مدد کے لیے التجا۔ یہاں پہ لکھا ہے خداوند بچا لے کیونکہ دیندار نہیں رہا۔ آئے خداوند بچا لے کیونکہ دیندار نہیں رہا، اور امانت دار لوگ بنی آدم میں سے مٹ گئے۔ وہ اپنے ہمسایہ سے جھوٹ بولتے ہیں اور خوشامد لبوں سے دو رنگی باتیں کرتے ہیں۔ خداوند سب خوشامدی لبوں کو اور بڑے بولنے والی زبان کو کاٹ ڈالے گا۔ خوشامدی لبوں اور بڑے بولنے والی زبان کو کاٹ ڈالے گا۔ وہ کہتے ہیں ہم اپنی زبان سے جیتیں گے۔ کون؟ بڑے بولنے والے، کہ ہم اپنی باتوں سے، اپنے بڑے بولنے سے جیتیں گے۔ ہمارے ہونٹ ہمارے ہی ہیں، ہمارا مالک کون ہے؟ دوسرے لفظوں میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہی اپنی ذات میں خود خدا ہیں۔ There is no God۔ یہ شکایت اور یہ کمپلینز ہمیشہ سے ہی ایمانداروں کو رہی ہیں، اور خدا ایسے کمپلینز اور شکایتیں ریکارڈ کرنے سے کبھی بھی شرماتا نہیں ہے، اور روح القدس کے وسیلہ ایسی چیزوں کو خود لکھواتا ہے تاکہ ایماندار دور حاضرہ کے ایماندار اور آنے والی نسلوں کے ایماندار ان سے سبق سیکھیں، کیونکہ ایسے لوگ جو خدا کی محبت سے اور خدا کے الہام سے خالی ہیں، جو محض دنیا میں اپنی طرز سے زندگی جینے کے لیے اس لیے رکھے گئے ہیں تاکہ وہ ایمانداروں سے الگ نظر آئے اور ہم ان سے الگ نظر آئیں۔ جیسے خدا نے عدن میں 2 درخت رکھے تھے، ایک زندگی کا اور ایک بدی کا۔ اب ہم کس درخت کی پیداوار ہیں، دس از اپون ٹو می، یہ مجھ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ کمپلین یا شکایت جو بھی ہم کرتے ہیں وہ اپنی جگہ ہے، لیکن خداوند کے لوگ ہونے کے ناطے خدا اپنے روح القدس کے وسیلہ ہمیں اپنے کلام ہی کے وسیلہ سے تسلی دیتا ہے۔ اور اسی کانٹیکس میں جب میں خداوند کے کلام میں سے حبقوق کی کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا، تو حبقوق کی کتاب میں کچھ اسی طرح کی کمپلین ہمیں نظر آتی ہے، اس سے بہت مماثلت رکھتے ہوئے۔ حبقوق پہلے باب میں اور پھر دوسرے باب میں، پہلے باب میں کچھ اس طرح لکھا ہے، پہلی اور دوسری آیت میں: اے خداوند، میں کب تک نالہ کروں گا اور تو نہ سنے گا؟ میں تیرے حضور کب تک چلاؤں گا؟ ظلم ظلم
और तू ना बचाएगा। तू क्यों मुझे बदकिरदारों और कज रफ्तारी दिखाता है, क्योंकि जुल्म और सितम मेरे सामने है, फितना फसाद बर्पा होते रहते हैं। इसलिए शरीयत कमजोर हो गई और इंसाफ मुतलिक जारी नहीं होता, क्योंकि शरीर साधकों को घेर लेते हैं। शरीर साधकों को घेर लेते हैं, बस इंसाफ का खून हो रहा है। ये ईमानदारों की कंप्लेनें हैं। ईमानदार खुदा के सामने गिरिया उजारी करते हैं। इसका जवाब फौरी आता है, लेकिन इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, बल्कि आप खुद पहले बाप में पढ़िएगा। मैं इस वक्त पहले बाप की 12वीं आयत में दोबारा दूसरी कंप्लेन की तरफ मैं बढ़ूंगा, और यहां पे लिखा हुआ है, ऐ खुदा मेरे खुदा, ऐ मेरे कदूस, क्या तू अजल से नहीं है? फिर कहता है हम नहीं मरेंगे। ऐ खुदावन तूने इनको अदालत के लिए ठहराया है। किन को? जो बदी और बुराई करते हैं, अदालत के लिए ठहराया है। और ऐ चट्टान तूने उनको तादीब के लिए मुकर्रर किया है, तंबीह के लिए मुकर्रर किया है। तेरी आंखें ऐसी पाक हैं कि तू बदी को देख नहीं सकता और कज रफ्तारी पर निगाह नहीं कर सकता। फिर तू दगाबाजों पर क्यों नजर करता है? और जब शरीर अपने से ज्यादा साधक को निगल जाता है, शरीर अपने से ज्यादा यानी शरीर साधकों को निकल जाते हैं, खा जाते हैं, तब तू क्यों खामोश रहता है? जवाब इलाही आता है दूसरे बाब की दूसरी आयत से। तब खुदा ने मुझे जवाब दिया और फरमाया कि रोया को तख्तियों पर ऐसी सफाई से लिख कि लोग दौड़ते हुए भी पढ़ सकें। रोया को तख्तियों पर ऐसी सफाई से लिख कि लोग दौड़ते हुए भी पढ़ सकें, क्योंकि ये रोया एक मुकर्रर वक्त के लिए है। ये जल्द वकूअ में आएगी और खता ना करेगी। अगरचे इसमें देर हो तो भी इसका मुंतजर रह। मेरे उठने में, मेरे इन कामों को करने में गो तुम्हें देर लगे, लेकिन फिर भी तू इसका क्या रह? मुंतजर रह, क्योंकि ये यकीनन मस्ट वकूअ में आएंगी, ताखीर ना करेगी। देख मुतकब्बर आदमी का दिल रास्त नहीं है, लेकिन सादक अपने ईमान से जिंदा रहेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सादक अपने ईमान से, यानी वो ईमान जो उसे मेरी तरफ लेकर आता है, जो मेरी तरफ नजरें उठाने के लिए वो खड़ा हो जाता है और मेरी तरफ बढ़कर मुझसे वो मदद मांग रहा होता है। हालेलुया, जो ज़बूर में अभी हम पढ़ के आए हैं कि मदद के लिए दुआ, मदद के लिए खुदा से इल्तिजा। प्रेज द लॉर्ड। सादक ईमान से जिंदा रहेगा, इस ईमान से कि मेरा कोई खुदा है जो मेरे साथ खड़ा होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इसी ज़बूर की 5वीं आयत से खुदा का बंदा दाऊद कहता है, गरीबों की तबाही और मस्कीनों की आह के सबब से खुदा फरमाता है, अब मैं उठूंगा और जिस पर वो फुंकारते हैं उसे अमन व अमान में रखूंगा। हालेलुया, राशाला राबासी काला मंतोरी भी। खुदा कहता है मैं उसे अमन व अमान में रखूंगा जिस पर वो फुंकारते हैं। खुदा का कलाम पाक है, खुदा का कलाम पाक है। उस चांदी की मानद जो भट्टी में मट्टी पर ताई गई और 7 बार साफ की गई हो। तू ऐ खुदावंद उनकी हिफाजत करेगा, तू ही उनको इस पुस से हमेशा तक बचाए रखेगा। खुदा ही है जो मैं ऐसे लोगों से हमेशा तक अपने जलाल के लिए बचा के रखेगा। सो मेरे अजीज बहन और भाइयों, हमें किसी भी सिचुएशन में हमें खुदा के इन वादों से
کبھی پھرنا نہیں چاہیے، کیونکہ خدا ہمیشہ ہماری مدد کے لیے تیار ہے، اور ہم اپنی دعا کے وسیلہ سے، خدا ان کے حضوری کے وسیلہ سے، اس کی پرستش اور اس کی حمد و ثنا کے وسیلہ سے، شکر گزاری کے وسیلہ سے، زبور 9 کی میں یہاں پر چند ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں جو میرے دل کے قریب تھی، جو داؤد ہر سچویشن میں یوز کرتا رہا، اور اس نے کہا میں اپنے پورے دل سے خدا ان کی شکر گزاری کروں گا، میں تیرے عجیب کاموں کا بیان کروں گا، میں تجھ میں خوشی مناؤں گا اور مسرور ہوں گا، اے حق تعالی میں تیری ستائش کروں گا۔ ہاللیلویہ۔ او رشا تعالی رباسی کالا منتا رباسی کالا رباسا، کہتا ہے جب میرے دشمن پیچھے ہٹتے ہیں، کب پیچھے ہٹتے ہیں؟ جب میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، جب میں اے خداوند تیرے عجیب کاموں کا بیان کرتا ہوں، جب میں تجھ میں مسرور اور خوشی مناتا ہوں، اور جب میں تیری ستائش کرتا ہوں، تو میرے دشمن پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں، تو تیری حضوری کے سبب سے لرزش کھاتے اور ہلاک ہو جاتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ آئیں اس کلیے کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اور ہر قسم کی سچویشن میں جہاں ہمیں نظر آئے کہ ابلیس یہاں جیت رہے ہیں، ابلیس یہاں فتح حاصل کر رہے ہیں، there is no problem، آئیں اپنے گھٹنوں کے بل ہو کر خداوند اپنے خدا کی مدد کو پکاریں، اور خداوند سے کہیں خداوند آ اور مجھے بچا لے، کیونکہ خداوند آپ کا اپنے وعدوں میں سچا ہے، اور وہ آپ کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ حبقوق کی کتاب میں ہم نے پڑھا کہ اپنی رویا کو اپنی تختیوں پر صاف لکھ کر اپنے سامنے، اپنی آنکھوں کے سامنے رکھ، اور خدا ان کو پورا کرے گا۔ ہاللیلویہ۔ میرے بہن اور بھائیوں، میرا اور آپ کا خداوند قادر مطلق خدا نہ اونگتا ہے نہ سوتا ہے، لہذا ایمانداروں کو کبھی بھی یہ نہیں لگنا چاہیے کہ میرا خدا میری آواز نہیں سن رہا۔ ہم ہر چیز کو ہتھیلی پر مانگتے ہیں فوری طور پر، لیکن خداوند کے اپنے ٹائم ہے، اپنے طریقہ کار ہے، خداوند اپنے طریقے سے کام کرتا ہے۔ لہٰذا ہم انسان ہونے کے ناطے ہمارا جو فرض ہے، ہم اس ایمان میں ایمان کی بولی بولنا سیکھیں جو خدا نے اپنے کلام کی قدرت کے وسیلہ سے ہمیں اپنا بنا لیا ہے۔ آئیں اس اپنے ہونے کا خدا ان کے سامنے ثبوت اس بات سے دیں کہ داؤد کے ساتھ مل کر شکر گزاری، پرستش، اس میں خوش رہنا اور اس میں شادمان رہنا سیکھیں، اس کی ستائش کرنا سیکھیں، ہمارے دشمن خود بخود پیچھے ہٹنا شروع ہو جائیں گے۔ گاڈ بلیس یو۔ خدا آپ سب بڑی برکت دے۔ آمین۔